ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی تجلی للقلوب بالعظمہ واحتجب عن الابصار بالعزہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صلوات اللہم صلی علی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت صلوات اللہ کافی وقت گزر چکا بہترین علماء و ذاکرین کو آپ نے سماعت فرمایا میں ایک میزبان کی حیثیت سے آپ کے سامنے حاضر ہوں میں تو چاہ رہا تھا کہ قبلہ تشریف لائیں بیان کریں حرف آخر کے طور پہ بھائی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بہت مختصر جو مجھے وقت دیا گیا میں اس سے آدھا وقت لوں گا بہت زیادہ لیکن آپ نے توجہ کرنی ہے میں تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں اللہم صلی علی محمد و آل محمد قرآن مقدس سورہ نحل 16 سورہ اس کی 43ویں آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس آیہ مافی ہدایہ میں اللہ ایک مینیفیسٹو کا اعلان کر رہا ہے ایک قانون کا اعلان کر رہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اہل ذکر سے سوال کرو اگر تمہیں نہیں معلوم بس میں نے اسی کو بیان کرنا ہے اہل ذکر سے پوچھو اگر تم جاہل اگر تمہاری معلومات میں کمی ہے تو پھر جاہلوں کے پاس نہ جاؤ عالموں کے پاس جاؤ سبحان اللہ بس میں نے بھی چھوٹی سی کرودات بیان اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کو پھیلاؤں یا میں اس کی بنیاد بناؤں ایک ایسے انسان کی سٹوری آپ کو سنانی ہے کہ جو اہل ذکر کے پاس گیا اور اسے حق مل گیا سبحان اللہ میرا تعلق چونکہ سیالکوٹ سے میں نے بغیر تمہید کے بعد شروع کر دیا نتیجہ بہت خوبصورت دوں گا آپ کو میں اور 20-25 منٹ میں ہو سکتا ہے میں مصاحب بھی نہ پڑھوں یا پڑھوں گا بہت تھوڑا ہمارے ایک جاننے والے ہیں حافظ غلام سرور کے نام سے 2 سال پہلے ان کا وصال ہوا جب میری ان سے ملاقات ہوئی اس وقت ان کی عمر 80 سال تھی 10 سال پہلے میں نے سننا شروع کیا کہ انہیں 51 منٹ تک مولا علی سرکار کی زیارت ہوئی ماشاءاللہ یہ باتیں جو ایسا کر رہا ہوں میں حلفن کہنے کے لیے تیار ہوں کتنے منٹ 51 منٹ خواب میں نہیں حقیقت حقیقت میں ان سے مولا علی سرکار سے ملاقات کا شرف کیسے ہوا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں ان سے ملا اگر میں انہیں ملا نہ ہوتا تو میں کبھی یہ باتیں آپ کے سامنے بیان نہ کرتا حافظ محمد سرور یوٹیوب پہ ان کا انٹرویو موجود ہے ایک انٹرویو میں نے کیا ہوا ہے ایک مولانا امتیاز قادری صاحب نے کیا ہوا ہے وہ پورا انٹرویو موجود ہے آپ کھولیں گے نا انٹرویو لکھیں گے حافظ غلام سرور وہ ساری گفتگو جو ان کے ساتھ ہوئی وہ آپ کو مل جائے گی میں مختصر بیان کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک عام گھر میں پیدا ہوا ذہین بہت زیادہ تھا تو میرے ماں باپ غریب تھے وہ 5ویں سے زیادہ مجھے پڑھا نہ سکے
میں ایک مدرسے میں چلا گیا. ہمارے وہاں ایک اہل سنت بہت بڑے عالم دین حافظ عالم، ان کا ایک مدرسہ تھا کہ جب ماں باپ نے مجھے آگے پڑھانے سے انکار کر دیا، چونکہ میں بلا کا ذہین تھا، توجہ چاہ رہا ہوں، تو میں ان کے پاس چلا گیا. میں نے کہا میرے ماں باپ تو نہیں پڑھا سکتے، اب آپ مجھے پڑھائیں. انہوں نے کہا ہم تو آپ کو دینی تعلیم پڑھا سکتے ہیں، ہمارے پاس دنیاوی تعلیم کا انتظام نہیں ہے. کہا مجھے دینی تعلیم پڑھائیں. میں نے پڑھنا ہے، دین پڑھوں دنیا پڑھوں. کہتے ہیں میں نے 4 5 سال 7 سال پڑھا. میں نے اس دوران میری 15 سال عمر ہو گئی. 15 سالوں میں وہاں ان کے پاس جو نصاب تھا وہ میں نے سارا پڑھ لیا، بلکہ حفظ کر لیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے سننا شروع کر دیا. اب یہاں سے میری بات شروع ہو رہی ہے، جو توجہ کریں گے میں 20 یا 25 منٹ میں اپنی بات مکمل کر دوں گا. کہتے ہیں میں نے سننا شروع کر دیا کہ نبی کا نکاح کسی کافر نے پڑھایا تھا. یہ بات مجھے سونے نہیں دیتی تھی. لیکن سلیم فطرت جو انسان ہوتا ہے نا، وہ غلط بات پہ کمپرومائز نہیں کرتا. کہتا ہے یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوتی تھی. ہو کفر کو دور کرنے والا، کر رہے آیا ہو کائنات میں کفر کو دور کرنے کے لیے. قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ. وہ پاک کرنے کے لیے آیا ہے، خود آیا ہے پاک کرنے کے لیے. نکاح اس سے پڑھوا رہا ہے جو خود ناپاک ہے. کہتا ہے یہ بات مجھ سے ہضم نہیں ہوتی تھی. کرتے کرتے کہتے ہیں کہ میں سنتا رہا، اور لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ میں کس سے سوال کروں، یہ اپنی کنفیوژن میں کیسے دور کروں. یہ مجھے سونے نہیں دیتی تھی. کہتے ہیں یہاں تک کہ میری عمر تقریباً 17-18 سال ہو گئی. میں نے انہیں اس کا حافظ عالم صاحب سے کہا کہ قبلہ میں اور پڑھنا چاہتا ہوں. میرے اندر ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، میرا ذہن بہت زیادہ مجھے آمادہ کر رہا ہے. کہا پھر جامعہ ازہر چلے جاؤ، مصر چلے جاؤ. کہتے ہیں میں جیسے تیسے لوگوں سے پیسے مانگ کے کچھ انہوں نے میری مدد کی. میں مصر پہنچا. میں نے بتایا میں حافظ قرآن ہوں اور میں پاکستان سے آیا ہوں، میں پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے میرا امتحان لیا، مجھے داخلہ مل گیا. کہتے ہیں کہ 8 سالوں میں میں نے حدیث کی ساری کتابیں حفظ کر لی. میں تھوڑے وقت میں زیادہ بات کر رہا ہوں. 8 سالوں میں جو میں نے وہاں پڑھا، میں نے حدیث کی ترمذی کو میں نے حفظ کر لیا، نسائی کو میں نے حفظ کر لیا، بخاری کو میں نے حفظ کر لیا. جتنی کتابیں تھیں میں ان کا حافظ بن گیا. ابن ماجہ کو میں نے یاد کر لیا. توجہ چاہ رہا ہوں. کہتے جب میں یہاں آتا تھا نا کہ نبی کا نکاح کافر نے پڑھایا تو میں پریشان ہو جاتا تھا. کہتے میں اتنا ذہین تھا کہ 8 سالوں میں نے کتابیں پڑھی، اور اس دوران وہاں کے جو وائس چانسلر تھے انہوں نے مجھے وہاں کا استاد بنا دیا. استاد بنا دیا اور میں نے پڑھانا شروع کر دیا. اس دوران کہتے ہیں کہ میری عمر تقریباً 23-24 سال 25 سال کے قریب ہو گئی. تو میں سب کی نظروں میں منظور نظر بن گیا. اب وقت نہیں ہے کہ میں علمی بات کروں آپ کے سامنے، میں ایک بڑے آسان انداز سے پیش کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ میں سب کی نظر میں آ گیا. ایک دن مجھے وہ وائس چانسلر کہتے ہیں کہ حافظ غلام سرور تو ہمیں اچھا لگا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دے دیں. توجہ. بہرحال کہتے ہیں میں اکیلا تھا، ماں باپ پاکستان میں تھے، تو میں جوان تھا، شادی تو میں نے کرنی تھی. ایک اچھا رشتہ مل رہا تھا اور وہ خاتون بھی وہاں پڑھاتی تھی، تو میں راضی ہو گیا. کہتے ہیں جب نکاح کا جو تاریخ تھی، کارڈ چھپے، بلایا گیا 300-400 طلباء اور اس یونیورسٹی کے جتنے اساتذہ تھے وہ سارے اکٹھے ہوئے. توجہ چاہ رہا ہوں. جب آیا نکاح کا وقت، جو غور سے سن رہے ہیں، کہتے وہ ساری کتابیں لا کے میں نے ٹیبل پہ رکھ دی جس میں لکھا ہوا تھا کہ رحمت العالمین کا نکاح کافر نے پڑھایا تھا. کیا بات ہے. جو غور سے سن رہے ہیں تھوڑے وقت میں لطف اٹھائیں گے. اب میں خطابت نہیں دکھانا چاہ رہا آپ کو. میں کہتے ہیں جب نکاح شروع ہونے لگا
وہ عالم جو بڑے عالم تھے میرا نکاح پڑھانے لگے تو میں نے کہا ٹھہر جائیں میری بات سنیں، میرا نکاح پڑھانے سے پہلے میری بات سنیں۔ کیا بات ہے؟ کہا جی آج میرا نکاح کوئی کافر پڑھائے۔ جنہیں سمجھ آ رہی ہے بولے میں میرا نکاح کیا کہنے، انہوں نے کہا کہ آج میرا وقت ہوتا تو میں آپ کو بڑے اس کا بنیاد بناتا، وقت نہیں ہے کہ میں بنیاد بناؤں۔ کہا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میرا نکاح کوئی کافر پڑھائے۔ جب میں نے کہا نا میرا نکاح کوئی کافر پڑھائے، سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ حافظ غلام سرور تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم حافظ قرآن ہو، مسلمان ہو، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ مسلمان کا نکاح مسلمان پڑھتا ہے۔ توجہ، اس نے کہا نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ ایسا چمن کلی کلی، علی 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 نقل نقل کلی کلی، علی 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 نعرہ حیدری۔ یا علی علی۔ اب میں شکر گزار ہوں کہ آپ تھوڑے وقت میں متوجہ ہو گئے۔ کہا یہ نبی کی سنت ہے۔ پھر کہتے میں کھڑا ہو گیا، میں نے وہ کتابیں کھول کے دکھانا شروع کر دی۔ میں نے ساری کتابیں کھولی کہ جس کے اندر وہ حدیث کی کتابیں جس میں لکھا ہوا تھا کہ حضور کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا تھا، ابو طالب کافر تھا۔ کہتا یہ موجود ہے؟ جی موجود ہے۔ فرمایا اس کا مطلب ہے کہ کافر سے نکاح پڑھانا سنت نبی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں آپ میں سے کسی نے سنت پر عمل کیا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ سمجھ آ رہی ہے بولے میرے ساتھ؟ کیا گفتگو؟ کہا جی ہم نے تو نہیں۔ کہا پھر میں سنت عمل کرنا چاہ رہا ہوں، آج میں سنت پہ عمل کر کے رہوں گا ورنہ یہ نکاح نہیں ہوگا۔ اب کیا کرتے ہیں؟ کہا حافظ ہمیں 15 منٹ آدھا گھنٹہ ٹائم دو، ہم سوچ کے بتاتے ہیں۔ کہا شام تک ٹائم لے لو۔ ایک وفد 15-20 علماء کا ایک کمرے میں گیا، آدھے گھنٹے کے بعد وہ باہر آئے، آ کر انہوں نے پتہ کیا کہا؟ ہماری کتابیں غلط کہتی ہیں ابو طالب صاحب ایمان تھا۔ توجہ چاہتا یہ آپ انٹرویو میں دیکھ سکتے ہیں آپ۔ انہوں نے کہا کہ کتابوں میں غلط لکھا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ابو طالب صاحب ایمان، اس لیے کہ نکاح پڑھایا انہوں نے ان کا اس کا جو دنیا کا ایمان مکمل کرنے آیا تھا، لہٰذا کتابوں میں غلط ہے۔ حافظ نے کہا میری کنفیوژن آج دور ہو گئی، آج سے میں مطمئن ہو کے سوؤں گا، کیونکہ آج تک مجھے اس کا جواب نہیں ملا۔ اب وعدہ کرو کہ آج کے بعد اس یونیورسٹی میں کوئی ابو طالب کو کافر نہیں کہے گا۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، آج کے بعد یہ وعدہ ہو گیا، ہم اس چیپٹر کو ہی بند کر دیں گے، یہ پڑھائیں گے ہی نہیں۔ کہتے وعدہ ہوا، میرا نکاح ہو گیا۔ توجہ، مختصر بات بیان کر رہا ہوں۔ میرا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، میں نے وہاں پڑھانا شروع کر دیا۔ ایک دن میں نے وائس چانسلر سے کہا کہ میرے ذہن میں 3 سوال ہیں، وہ میں کسی شیعہ عالم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کسی بڑے عالم سے میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت جو حوزہ علمیہ نجف میں ہمارے جو عالم تھے سید محسن الحکیم تھے، تو جامعہ کے وائس چانسلر قبلہ نے کہا کہ ان کا نام تو محسن الحکیم ہے، وہ نجف میں ہوتے ہیں، وہ سب سے بڑے عالم ہیں ان سے مناظرہ کرو گے؟ کہا میں کروں گا۔ آپ انتظام کریں میرے جانے کا۔ 3 سوال، کہا بتاؤ پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ نہیں، کہا وہیں جا کے بتاؤں، آپ کو نہیں بتانا۔ کہتے ہیں انہوں نے میرا انتظام کیا، شارٹ کر رہا ہوں، میں نجف پہنچا، 7-8 علماء میرے ساتھ اور تھے۔ کہتے ہیں میں اتنا بہادر تھا کہ میں ہوٹل میں، جیسے ہوٹل بک کیا ہوا تھا، ہوٹل میں گیا، میں نے غسل کیا، کپڑے بدل کیے تو میں آ گیا مولا علی کے روزے پہ۔ میں نے سنا ہوا تھا کہ یہ شیعہ جو ہیں وہ روزے کو سجدہ کرتے ہیں، میں نے دیکھوں سب یہ شرک کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ کہتا میں جب وہاں پہنچا میں نے دیکھا کوئی سجدہ نہیں کر رہا، سارے روزے کو چومتے ہیں،
زیارت پڑھتے ہیں قبلہ کی آمد پر بلند تر صلوات پڑھیے گا اللہم صلی علی آواز بلند صلوات قبلہ بہت عظیم عالم دین ہمارے استادوں کی جگہ پہ ہیں. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے اپنی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات پڑھنے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ انتظام کرتے ہیں. نجف پہنچ گئے, پھر میں مولا کے روزے پہ آیا, میں نے دیکھا لوگ زیارت پڑھ رہے ہیں, پھر میں نے زیارت نامہ پڑھنا شروع کر دیا کہ شاید اس میں کوئی جملہ ہو کہ جس مجھے اعتراض کرنے کا موقع مل جائے. میں نے زیارت نامہ پڑھا, سوائے توحید کے مجھے کچھ نظر ہی نہیں آیا. اب قبلہ آگے میں بہت مختصر مصائب نہیں پڑھوں گا انشاءاللہ, پھر کبھی زیادہ وقت میں قبلہ کو دوں گا انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ مجھے کچھ نظر نہیں آیا اس میں کوئی ایسی چیز جو قابل اعتراض ہو. کہتے ہیں 10-15 منٹ کے بعد جب میں باہر نکلنے لگا مجھے ایک اور پاکستانی نظر آیا وہاں پر. ان کا نام آغا صادق نجفی, جو آغا کے ترجمان تھے, سید مسلم حکیم کے ترجمان تھے. تو وہ مجھے ملے, انہوں نے میرا حلیہ دیکھا تو کہا کہ آپ پاکستانی ہیں؟ میں نے کہا ہاں. تعارف کا میرا نام حافظ غلام سرور. اچھا تم وہی ہو جو مناظرہ کرنے آئے ہیں ہمارے آغا سے؟ کہا ہاں میں وہی ہوں. اچھا آپ کو لے چلتے ہیں آغا کے پاس؟ توجہ چاہ رہا ہوں. کہتے مجھے آغا کے پاس لے گئے. جب میں وہاں گیا تو میری عقل حیرت میں پڑ گئی. میں حیرت میں پڑ گیا کہ ایسا تبہر علمی میں نے دیکھا ہی نہیں تھا پہلے. علماء بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بیرونی پر, آغا تشریف فرمائے, تعارف ہوا, چائے پلائی, مجھے سینے سے لگایا. ہاں بھی حافظ کدھر آئے ہو؟ مناظرہ کرنے آیا ہوں. اچھا کیا پوچھنے آئے ہو؟ 3 سوال ہیں, کل جب بیٹھیں گے باقاعدہ تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا. تو انہوں نے کہا مجھے دیکھ کر, میں بغیر تمہید کے بات کر رہا ہوں, انہوں نے کہا حافظ اچھا تو ہم سے پوچھنے آئے ہو اور ہمیں آج بتانا بھی نہیں چاہ رہے. اگر ہم تمہیں بتا دیں کہ آپ پوچھنے آئے ہو کیا پوچھنے آئے ہو؟ کہا جی آپ کو عالم غیب؟ تو میں عالم غیب نہیں ہوں. جس شہر میں تم آئے ہو نا یہ باب مدینۃ العلم کا شہر ہے. کہا پھر کیسے بتائیں گے آپ؟ کہا ہمارے ساتھ چلو. قبلہ اور بھی علماء تھے, مجھے لے کے مولا علی کے روزے پر آ گئے. اس وقت پارٹیشن نہیں تھا, اب تو پارٹیشن ہو گئی نا, مردوں کا حصہ اور خواتین کا. اس وقت ایک ہی تھا وہ. کہتے ہیں قبلہ سید مسلم حکیم نے مجھے اندر داخل کر کے کہا کہ حافظ اندر چلے جاؤ, تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے. میں خود ملا ان سے. کہتا ہوں میں اندر چلا گیا, میں بڑا بہادر تھا, جوان تھا. انہوں نے بار سے کنڈا لگا دیا, نکالیں گے تب جب تمہیں جواب مل جائیں. توجہ چاہ رہا ہوں. کہتا میں نے اندر جا کے میں تو پہلے پریشان ہو گیا کہ کہیں مجھے کہیں قتل کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے, وہ اندر بندہ تو نہیں بٹھایا ہوا. کہتا میں نے دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا, بس اکیلا میں تھا. زائرین کو باہر نکال دیا گیا تھا, ان سے ریکویسٹ کی گئی تھی. کہتے میں نے چکر لگانا شروع کر دیا. ایک چکر, دوسرا چکر, تیسرے چکر پہ جب میں آیا نا جہاں سے میں نے چکر شروع کیا تھا, زمین پہ کاغذ پڑا تھا. میں حیران ہوا کہ کاغذ پہلے تو نہیں تھا. کہتے میں نے کاغذ اٹھا کے دیکھا, اس پہ 3 سوال بھی جو میرے ذہن میں تھے موجود تھے, ان کے جواب بھی موجود تھے. میں حیران ہوا کہ باہر سے کوئی آیا کوئی نہیں, سوال میرے ذہن میں تھے, یہ پیپر پہ کیسے آ گئے؟ کہتا پھر جب ہدایت ملنی ہوتی ہے نا, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, تو اللہ ہدایت کا انتظام کر دیتا ہے. کہتا میرے ذہن میں سوال ہے, ہو نہ ہو یہ صاحب قبر کی کرامت ہے. کہتا میں نے جھانکنا شروع کر دیا. جیسے میں نے جالی میں جھانکا, مجھے سامنے مولا علی شیر خدا بالکل کھڑے ہوئے نظر آئے. محمد والے محمد صلوات اللہم صلی اب میں نے کہا ابا صاحب کہیں یہ بات چھوڑ تو نہیں رہی, آپ غلط بیانی کرتے نہیں, میں 80 سال میری عمر ہو گئی ہے, قبر میری ٹانگیں ہیں, اگر میں جھوٹ بولوں خدا مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ کرے, مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی.
کہتے ہیں میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بہترین فصیح عربی میں جواب دیا۔ میں نے عربی میں، چونکہ مصر میں رہتے مجھے عربی اچھی آ گئی تھی، میں نے عربی میں ان کو سلام کیا، بات شروع کی تو انہوں نے کہا کہ حافظ مجھ سے عربی میں بات نہ کرو، تم آئے ہو پنجاب سے، اپنی زبان میں بات کرو، میں علی تمہیں تمہاری زبان میں جواب دوں تاکہ تمہیں میری بات کے سمجھ آ جائے۔ تو میں نے کہا آپ پنجابی جانتے ہیں؟ تو فرمایا جو امام ہوتا ہے وہ ہر زبان جانتا ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ میرا پہلا سوال، میں جواب تو مل گئے ہیں لیکن میں آپ کی زبان سننا چاہ رہا ہوں۔ پہلا سوال مختصر بیان کر رہا ہوں۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے کہتے ہیں کہ آپ اپنے ماننے والوں کی مدد کرتے ہیں، آپ نے کربلا میں اپنے بیٹے کی مدد کیوں نہیں کی؟ بیٹے قتل ہو گئے، بچے قتل ہو گئے، خیمے جل گئے، مدد کیوں نہیں کی؟ آپ مدد کرتے ہیں، آپ کا یہ دعویٰ، آپ کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے، آپ نے اپنے بیٹے حسین کو کیوں نہیں بچایا؟ مختصر بیان کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں مولا علی سرکار نے مجھے کہا حافظ تھوڑا سا عقل سے کام لے، میرا بیٹا کربلا میں جان بچانے نہیں گیا تھا، دین بچانے گیا تھا۔ جان بچانے نہیں گیا تھا، تمہیں کس نے کہا؟ تم نے کہاں پڑھا کہ حسین جان بچانے گیا تھا؟ حسین جان بچانے نہیں، جان دینے گیا تھا، جان دے کر اللہ کی الوہیت کو قائم رکھنے کے لیے گیا تھا۔ ہم نے حسین کی تربیت اس انداز سے کی کہ اگر کبھی دین پر توحید پر وقت آ جائے، جان دے دینا، توحید کو بچا لینا۔ ہم نے توحید بچانے میں اس کی مدد کی، جان دینے کے لیے اسے تیار کیا، آمادہ کر دیا۔ یہ ہماری مدد تھی کہ ہم نے دین بچانے کے لیے اسے تیار کر دیا، قربانیاں دے کر۔ کہا ٹھیک ہے یا علی، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ نے آمادہ کر لیا، در پردہ آپ نے حسین کی مدد کی۔ اگر مجھ سے کوئی سوال کر لے کہ آپ کیسے اپنے ماننے والوں کی مدد کرتے ہیں تو میں کیسے جواب دوں؟ میں کیا جواب دوں؟ تو کہتے ہیں مجھے مولا نے جواب دیا کہ میں صرف عام انسانوں کی مدد نہیں کرتا، میں نبیوں کی مدد بھی کرتا ہوں، میں اللہ کی مدد بھی کرتا ہوں۔ کہتے میں، اور اس طرح کی باتیں میں نے کبھی سنی نہیں تھی، اس لیول کی باتیں۔ تو کہتے میں نے ان سے کہا یا علی یہ بتائیں کہ کیا اللہ آپ کی مدد کا محتاج ہے؟ کہا نہیں، اللہ میری مدد کا محتاج نہیں، اللہ کے دین کی مدد حقیقت میں اللہ کی مدد ہے۔ اللہ کے دین کی مدد اللہ کی مدد۔ تو میں نے کہا کوئی آیت، کوئی حوالہ، کوئی دلیل؟ تو کہتے ہیں مولا علی سرکار نے سورہ حدید کی 25ویں آیت بتائی، 57 نمبر سورہ ہے، 25ویں آیت ہے، جس میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ اللہ نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا جس میں شدت پائی جاتی ہے، اس میں طاقت پائی جاتی ہے، سختی پائی جاتی ہے، اور اس میں لوگوں کے نفع کی چیزیں موجود ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور اللہ نے یہ لوہا اس لیے بھی نازل کیا تاکہ وہ دیکھے کہ کون انسانوں میں ایسا انسان ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں کی غیب میں رہ کے مدد کرتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، وَرُوحُ کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، وَرُسُلُهُ بِالْغَیبِ، کون اللہ اور اس کے رسولوں کی غیب میں رہ کے مدد کرتا ہے۔ اب میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، شیخ محسن نجفی قبلہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، تفسیر الکوثر میں لکھتے ہیں کہ وہ جو لوہا آسمان سے آیا تھا نا، وہ تلوار تھی جو علی کے لیے احد میں آئی تھی، اور فرشتوں نے کہا تھا لا فتح الا للہ سیف فلذ الفقار، یہ کہہ کہ تلوار علی کے حوالے کی گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے ایک سوال کا جواب مل گیا۔ میں نے عرض کیا کہ میں یہاں بڑی باتیں تھیں، میں چھوڑ دی میں نے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو واقعہ کربلا ہوا، آسمانی کتابوں میں اس کا ذکر ہے؟ کہتا مولا علی سرکار نے مجھے انجیل پڑھ کے بتائی اور بتایا کہ انجیل میں فلاں فلاں باب میں یہ واقعہ کربلا موجود ہے۔ میں نے کہا قرآن میں؟ تو انہوں نے سورہ والفجر کی پہلی آیتیں پڑھی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ فرمایا یہ 10 راتیں وہ ہیں جو میرے حسین نے کربلا میں گزاری۔ میں مختصر کر دیا،
جواب مل گیا۔ تیسرا سوال کیا ہے؟ کہ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ حضور یہ بتائیں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ آخری وقت میں پیغمبر کو قلم نہیں ملا، پیغمبر کچھ لکھنا چاہ رہے تھے، پیغمبر کو قلم نہیں دیا گیا اور پیغمبر کے اوپر ہذیان کا الزام دیا گیا، کیا اس کی پیشونگوئی پہلے قرآن پاک میں موجود ہے کہیں؟ اس واقعے سے پہلے کیا یہ آیت ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل، سورہ نون پڑھو۔ سورہ نون میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ نون والقلم وما یسطرون، نون قلم کی قسم، وما یسطرون اور اس کی قسم جو قلم کے ذریعے سے لوگ لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کے فضل سے تو مجنون نہیں ہے۔ یہ مولا ایسے پڑھ رہے ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، تیرا اجر تو بہت زیادہ بے پناہ ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو اخلاق کے بہت بڑے مرتبے پر فائز ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيُّكُمْ مَفْتُونٌ، ان کے تم بھی جان لو گے، وہ بھی جان لیں گے کہ تم دونوں میں سے دیوانہ کون ہے۔ کہتا ہے جب مولانا یہ آیتیں پڑھی مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ تو پہلے سے آیات موجود تھی، پیشینگوئی ہو چکی ہے۔ نتیجہ دے رہا ہوں ساری گفتگو کا۔ کہتا ہے میں نے گھڑی میں ٹائم دیکھا 51 منٹ ہو چکے تھے۔ جو میری باتیں غور سن رہے ہیں انشاءاللہ وہ لطف اٹھائیں گے اور یہیں پر ختم کر رہا ہوں میں نے دیکھا 51 منٹ ہو چکے ہیں۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ یا علی یہ بتائیں اتنا بڑا احسان آپ نے مجھ پہ کیوں کیا؟ پتہ نہیں آپ غور سن رہی ہیں۔ آپ نے میرے سوالوں کے 1 to 1 جواب دیے اور مجھے تحریر شکل میں بھی اور اس طرح جواب دیے۔ آخر اتنا بڑا شرف مجھے کیوں آپ نے عطا کیا؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ فرمایا کہ اس لیے تمہیں میں نے شرف عطا کیا، تو نے اپنے نکاح کے موقع پر میرے باپ ابو طالب کے ایمان کی وکالت کی تھی۔ میرے بابا کی وکالت، اور پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے نعروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میرے لیے نہایت قابل احترام ہے قبلہ اخلاق شاہی صاحب، میں اپنا وقت جو ہے وہ قبلہ کو دیتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے موعظ حسنہ سے میں مستفید فرمائیں۔